اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز بھائیوں، میں آپ کا کیفی آپ کے اپنے چینل دعاؤں کے ذخیرہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج حدیث کے بارے میں جانکاری لیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ حدیثوں کا ذکر ہوگا، ترجمے کے ساتھ ہوگا، جس کو پڑھنا باعث ثواب ہوگا اور اس کو یاد کر لینا بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی باتیں کہیں یا کر کے بتائیں وہ حدیث کہلاتی ہیں۔ قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب ہماری حدیث ہے، اور حدیث میں بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، سنن ابو داؤد، ابن ماجہ، بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کہا، جس بارے میں کہا، اس کی پوری جانکاریاں ہمیں ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری امت کے نفع کے لیے 40 حدیثیں یاد کرے گا تو اس سے قیامت کے دن کہا جائے گا، جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ یہ کنز المال کی حدیث ہے، 29186، بن ابی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ناظرین، کتنی خوبصورت یہ بات ہے کہ حدیثیں تو ہزاروں ہیں، لیکن اگر صرف 40 حدیثیں خود بھی یاد کر لی جائیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی یاد کروا دیا جائے تو اس کا کتنا نفع ہوگا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو بھی اس حدیثوں کو 40 حدیثوں کو یاد کر لے گا، کل قیامت کے دن جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود اپنی زبان سے یہ اگر بات کہی ہے تو پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی ہم سب لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہے ناظرین۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پڑھنا، یاد کرنا اور ان کو اپنی زندگی میں اپنانا بہت ثواب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں اور دین پر چلنے کی توفیق حاصل ہوتی ہے، لہٰذا حدیث کو زبانی یاد کرنا چاہیے کہ اس سے زندگی میں نور پیدا ہوتا ہے۔ جتنی ہی زیادہ حدیثیں ہم یاد کریں گے، اس کے ترجموں پر غور کریں گے اور ان حدیثوں پر عمل کریں گے تو ناظرین ہماری زندگیوں میں نور پیدا ہوگا، ہماری زندگی میں پاکیزگی آ جائے گی اور اللہ تعالیٰ ہم کو بڑے مرتبے پر فائز کر دیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنا محبوب بندہ بھی بنا لیں گے۔ ناظرین، آج ہم 40 حدیث، چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، اس کے ترجمے بہت سادے ہیں لیکن مطلب بہت گہرا ہے۔ ناظرین، ان 40 حدیثوں کو غور سے سنیں گے، اس کے ترجمے کو پڑھیں گے۔ میں آخر میں ان حدیثوں کو ایک کر کے ایک PDF کی شکل میں ویڈیو کے لاسٹ میں ڈال دوں گا تاکہ اس سے ناظرین ہم سب اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آج کی پہلی حدیث نمبر 1، الدین یسر، دین آسان ہے۔ شعب الایمان 3881، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ناظرین، دین بہت آسان ہے، ہمیں بس کوشش کرنا چاہیے۔ جس دن ہم کوشش کرنا شروع کر دیں گے تو یہ الدین یسر، دین ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا، اور جب آسان ہو جائے گا تو اس پہ عمل کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ آج کی حدیث نمبر 2، مفتاح الجنت الصلاۃ، ترمذی شریف کی حدیث ہے 4، عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ جنت کی کنجی، چابی نماز ہے۔ ناظرین، آج کی یہ 2 نمبر کی حدیث کہ جنت کی کنجی نماز ہے۔ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں گویا ہم کو ایک چابی مل رہی ہے جس کے ذریعے ہم جنت کو کھول کر کے جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 3، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث 1315، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث نمبر 4، السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ ترمذی شریف کی حدیث 2699، عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ناظرین، اس کا مطلب یہ ہوا
کہ ہر مسلمان ایک دوسرے سے بات کرنے سے پہلے سلام کرے، چاہے وہ ہمیں پہچانتا ہو یا ہم کسی کو پہچانتے ہوں یا نہ پہچانتے ہوں۔ اگر مسلمان ہے تو ہمیں سلام کرنا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ مطلب نکلتا ہے۔ حدیث نمبر 5، علیکم بالصدق، ہمیشہ سچ بولو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے 6805، عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث نمبر 6، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بخاری شریف کی حدیث عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین، جیسی نیت ہوگی ویسی ہی برکت ہوگی۔ اسلام میں سارا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی نیتوں کو اچھا کر لیں۔ حدیث نمبر 7، الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ مسلم شریف کی حدیث عن ابی مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پاک صاف رہنا آدھا ایمان ہے ناظرین، اس لیے ہمیشہ پاک صاف رہنا چاہیے، باوضو رہنا چاہیے۔ حدیث نمبر 8، من انتہب نہبۃ فلیس منا، جو کسی دوسرے کی چیز چھین کر لے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ یہ وعید آئی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث عن عمر بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث نمبر 9، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کنز المال، عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث نمبر 10، اجتنب الغضب، غصے سے بچو۔ کنز المال۔ ناظرین، غصے پہ ہمیشہ کنٹرول رکھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 11، اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ ناظرین، کیونکہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس لیے ہم جہاں کہیں بھی رہیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ حدیث نمبر 12، صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت مند رہو گے۔ حدیث نمبر 13، التاجر الصدوق امین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ترمذی شریف کی حدیث۔ حدیث نمبر 14، رضا الربی کی رضا الوالدی، اللہ تعالیٰ کی خوشی والد کی خوشی میں ہے۔ اگر ہم والد کو خوش رکھیں گے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش رہے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 15، لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث۔ حدیث نمبر 16، لا تقوم الساعة على احد يقول اللہ اللہ، کسی ایسے شخص کے ہوتے ہوئے قیامت نہیں آ سکتی جو اللہ اللہ کہتا ہو۔ مسلم شریف کی حدیث۔ حدیث نمبر 17، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بخاری شریف کی حدیث۔ حدیث نمبر 18، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے اور لینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث۔ حدیث نمبر 19، لا يدخل الجنت خب ولا منان ولا بخیل، دھوکے باز، احسان جتلانے والا اور کنجوس جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ترمذی شریف کی حدیث۔ حدیث نمبر 20، اکمل المؤمنین ایمانا احسنوہم خلوقا، ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ ترمذی شریف کی حدیث۔ حدیث نمبر 21، من اطاعنی دخل الجنہ، جو شخص میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث۔ حدیث نمبر 22، الدال الخیر کفاعلہ، نیکی بھلائی کی راہ بتانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث۔ حدیث نمبر 23، العاریۃ
मुअद्दात, इस्तेमाल के लिए ली हुई चीज़ लौटाई जाएगी। तिरमिज़ी शरीफ। अगर किसी से कोई चीज़ मांगी है इस्तेमाल करने के लिए तो बाद में उसे लौटानी पड़ेगी। हदीस नंबर 24, मन सतर मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामह, जो शख्स किसी मुसलमान के ऐब को छुपाता है अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके ऐब को छुपाएगा। बुखारी शरीफ की हदीस। हदीस नंबर 25, ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन्नास, अल्लाह ताला ऐसे शख्स पर रहम नहीं करते जो लोगों पर रहम नहीं करता। बुखारी शरीफ की हदीस है। नाज़रीन, इसलिए हमें लोगों पर रहम करना चाहिए ताकि अल्लाह हम पर रहम करे। हदीस नंबर 26, अल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान की एक अहम शाख है। बुखारी शरीफ की हदीस। अगर हमारी ज़िंदगी से हया निकल गई तो ईमान का जुज़ चला जाएगा। हदीस नंबर 27, अनफिक यब्न आदम उनफिक अलैक, ऐ इब्ने आदम तू लोगों पर खर्च कर, मैं अल्लाह तुझ पर खर्च करूँगा। बुखारी शरीफ की हदीस। हदीस नंबर 28, ला यदखुलुल जन्नत लहमुन नबत मिन सुहतिन, जो गोश्त हराम माल से पला हो जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए नाज़रीन, अपनी कमाई को, अपनी रोज़ी को पाक करना पड़ेगा, पाक रोज़ी कमानी पड़ेगी। हदीस नंबर 29, बिर्रु आबाकुम तबुर्रुकुम अबनाउकुम, तुम अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करो, तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करेगी। हदीस नंबर 30, ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, रिश्ते को तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। बुखारी शरीफ की हदीस। कितनी बड़ी वईद है। हदीस नंबर 31, अजिल्लुल्लाह यगफिर लकुम, अल्लाह ताला की बड़ाई दिल में बिठाओ, वह तुम्हें माफ़ कर देगा। मसनद अहमद की हदीस। हदीस नंबर 32, हस्सिनु अमवालकुम बिज़्ज़कात, तुम अपने मालों की ज़कात अदा करके हिफाजत किया करो। अगर हम अपनी ज़िंदगी में ज़कात को अदा करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे माल की हिफाजत करेगा। हदीस नंबर 33, मनिद्दा मा लैस लहु फलैस मिन्ना, जो किसी दूसरे की चीज़ का खुद के लिए दावा करे वह हम मुसलमानों में से नहीं। मुस्लिम शरीफ की हदीस। हदीस नंबर 34, ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइकहु, वह शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसकी तकलीफ़ों से उसका पड़ोसी अमन में न हो। हदीस नंबर 35, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कामिल मुसलमान वह है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। हदीस नंबर 36, अद्दीनुन नसीहतुन, दीन खुलूस वफादारी का नाम है। मुस्लिम शरीफ की हदीस। हदीस नंबर 37, अद्दुआउ मुख्खुल इबादती, दुआ इबादत का मगज़ है। नाज़रीन, इसलिए हमें अपने आमाल करने के बाद दुआ ज़रूर मांगनी चाहिए कि दुआ मेन है, दुआ मगज़ है, दुआ ही असल है जिससे अल्लाह ताला खुश होता है कि बंदा हमसे मांग रहा है। इसलिए दुआ ज़रूर करना चाहिए। हदीस नंबर 38, अतिब मत अमका तकुन मुस्तजाबत दावत, अपने खाने को पाकीज़ा बना लो, तुम्हारी दुआ कबूल होगी। हदीस नंबर 39, ला युल्दगुल मुमिनु मिन जुहरिन वाहिदिन मर्रतैन, ईमान वाला शख्स एक सुराख से 2 मरतबा नहीं डसा जाता। हदीस नंबर 40, सुबहतुन तमनउर रिज़्क़, सुबह का सोना रोज़ी को रोक देता है। नाज़रीन, एक बार सुबह अगर उठ गए तो सोना नहीं चाहिए। सुबह नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद जब तक सूरज न निकले सोना नहीं चाहिए। मसनद अहमद की हदीस। नाज़रीन, ये आज की 40 हदीसें थी। इसको बार बार पढ़ा जाए
اور اس کو یاد کیا جائے، اس کے معنوں پر غور کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگیوں میں نور آ جائے گا، نور پیدا ہو جائے گا، ہمارا جسم، ہماری روح نورانی بن جائے گی، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو 40 حدیثیں یاد کر لے گا، ہے جنت میں جس دروازے سے جانا چاہے اس دروازے سے داخل ہو جائے گا۔ یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ اس پیغام کو ہم سنیں اور اس پر عمل کریں اور اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔